السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم 8th کی اسلامیات کا باب نمبر 4 اس کے عنوان حقوق العباد کی پڑھائی کریں گے۔ آج ہم اس میں یتیم، بیوہ، معذور، مسافروں کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیج نمبر 53 اوپن کیجئے۔ سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق العباد، یتیم، بیوہ، معذور، مسافر۔ آج ہمارے پاس اس کا ٹاپک ہے یتیموں کے حقوق۔ بیٹا، یتیم کیا ہوتا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں یتیم ان بچوں کو کہا جاتا ہے جن کے والد رضائے الہی سے دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں۔ یتیم بچہ عموماً باپ کی شفقت سے محروم ہو کر رشتہ داروں اور معاشرے کے رحم و کرم کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے۔ باپ کی موجودگی بچوں کے لیے تحفظ، امان، محبت، شفقت اور رحمت کا باعث بنتی ہے۔ کسی گھرانے کا سربراہ باپ اپنے خاندان کے لیے سایہ دار شجر کی مانند مضبوط محافظ، بہترین نگران، محفوظ ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو بچے اپنے باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کے متعلق معاشرے کے افراد پر کچھ فرائض یا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ معاشرے کے تمام افراد کا فرض بنتا ہے کہ یتیم کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں، اس کی ہر طرح کی ضروریات کا خیال رکھیں، اس کے مال و اسباب کی حفاظت کریں، اس کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام کریں۔ جب یتیم بچے عاقل و بالغ ہو جائیں، عاقل و بالغ کسے کہتے ہیں؟ سمجھدار ہونے کو، سمجھدار ہو جائیں تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دیں۔ یتیم بچیوں کی پرورش اور ان کی شادی بیاہ کا خاص طور پر اہتمام کریں اور ان یتیموں کو اس بات کا احساس نہ ہونے دیں کہ وہ باپ کے سائے سے محروم ہیں، بلکہ ان کو وہ تمام آرام، سہولیات، تحفظ اور توجہ فراہم کریں جو ان کا باپ زندہ ہونے کی صورت میں انہیں فراہم کرتا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہی یتیم ہوئے تھے۔ بچوں، آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل تقریباً 6 ماہ پہلے ان کے والد ماجد حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے تھے، اور ابھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس ہی کے تھے کہ والدہ ماجدہ بھی مدینے سے مکہ واپسی کے سفر کے دوران انتقال فرما گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں کی بے کسی کا خوب اندازہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ شفقت کس کو کہتے ہیں؟ محبت سے، پیار سے۔ قرآن کریم نے بھی یتیموں کے متعلق متعدد ہدایات دی ہیں، متعدد بے شمار ہدایات دی ہیں۔ قرآنی احکامات کے مطابق ہمیں یتیم کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآنی احکام: یتیم کو حقیر و بے سہارا سمجھ کر انہیں دھکے نہ دیے جائیں، یہ سورۃ المعون میں ہے۔ نہ ان کے احترام میں کوئی کمی کی جائے، یہ سورۃ الفجر میں ہے۔ یتیم پر قہر اور ستم نہ کیا جائے، یہ سورۃ الضحیٰ میں ہے۔ کسی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا، لیکن یتیم کو یہ کھانا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کھلایا جائے۔ یتیموں کا مال اپنے مال میں شامل نہ کرو، بلکہ احتیاط اور ذمہ داری سے ان کے حوالے کر دو، ورنہ یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ لیکن ناسمجھی کی عمر میں یتیموں کے مال ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ ان کی پرورش بھی کرو اور ان کے مال میں بھی حفاظت سے رکھو، ان کے مال بھی حفاظت سے رکھو۔ پھر جب وہ بڑے اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔
یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات۔ نمبر 1، میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں 2 ساتھ ساتھ والی انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے۔ نمبر 2، مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہو، اور سب سے بڑا اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو۔ نمبر 3، جو کسی یتیم بچے کو اپنے گھر بلا کر لائے اور اس کو کھلائے پلائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طرز عمل۔ نمبر 1، کسی یتیم کی پرورش کا سوال آتا تو اس کے لیے متعدد صحابہ پیشکش کرتے۔ بدر کے یتیموں کے حق میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حصے سے دستبردار ہو گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم بچیوں کی پرورش کا بڑا اہتمام کرتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کسی یتیم بچے کو ساتھ بٹھائے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا باغ ایک یتیم بچے کو ہبہ کر دیا۔ اسلام نے مسلمان حکمرانوں اور قاضیوں کی ذمہ داری قرار دی کہ وہ یتیموں کے اموال، مفادات اور معاملات کی دیکھ بھال کریں اور ان کے سرپرست کے طور پر ان کی شادی بیاہ کا بھی بندوبست کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج ہم نے یتیم کے بارے میں پڑھا کہ اس کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹاپک بیواؤں کے حقوق۔ بیوہ کے ساتھ انسانی تاریخ میں جو ظلم روا رکھا گیا ہے وہ انتہائی دردناک ہے۔ عرب میں یہ جانوروں کی طرح خاوند کے وارثوں کی غلامی میں چلی جاتی تھیں۔ یہودیوں میں یہ مرحوم شوہر کے بھائی کی ملکیت قرار پاتی تھیں۔ مینز کہ اگر خاوند کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، وہ دنیا سے چلا جاتا تھا، تو اس کے بھائی سے اس کی شادی کر دی جاتی تھی۔ ہندو مذہب نے تو اس سے زندہ رہنے کا حق بھی چھیننے کی کوشش کی، یا تو وہ شوہر کی چتا کے ساتھ جل مرے اور ستی ہو جائے، مطلب اس کو اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، وگرنہ ساری عمر لعنت اور نحوست کی علامت بن کر سوگ میں گزار دے۔ اسلام نے بیواؤں کے حقوق متعین کیے، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ ہمارے اسلام کے مطابق بیواؤں کے حقوق کیا ہیں؟ نمبر 1، خاوند کی وراثت میں سے اسے باقاعدہ ایک مقررہ حصے کا حقدار قرار دیا، اور اگر مہر ابھی تک ادا نہ ہوا ہو تو خاوند کے مال میں سے اس کی علیحدہ ادائیگی لازم قرار دی گئی۔ نمبر 2، خاوند کی وفات کا دائمی سوگ ختم کر کے 4 ماہ 10 دن کی مدت مقرر کی۔ بیوہ کو اپنی دوسری شادی کی پوری آزادی دے دی گئی اور کسی کو اس پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے کو مجاہد فی سبیل اللہ، دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے برابر قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ آج کی ڈیٹ یہاں مینشن کر لیجئے۔ 14/9/2021۔ انشاءاللہ کل ہم مزدوروں کے حقوق سے اپنی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ آپ اسے اچھے سے ریڈ کیجئے گا گھر بیٹھ کر۔ انشاءاللہ کل ہم یہیں سے اپنی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔